صرف اس کی چند ضروری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے وہ رکھنی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے تاکہ ہم جان سکیں اس بات کو کہ ہم اس معاملے کے اندر کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو اس کے لیے کیا حکم کیا ہے، کیا آرڈر ہے۔ تو اس حوالے سے چند کوتاہیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے جو ہمارے ہاں میراث بانٹنے میں، ترکہ بانٹنے میں کی جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ میراث کسے کہتے ہیں۔ میراث اس کو ہم ترکہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم وراثت بھی کہتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پلاٹ مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ گھر مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ دکان مجھے وراثت میں ملی ہے۔ وراثت کہتے کس کو ہیں، میراث کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ کہ کسی شخص کے انتقال کرنے کے بعد جو وہ مال چھوڑ جاتا ہے اپنے ورثاء کے لیے، اس مال کو میراث کہتے ہیں۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اور اپنا وہ مال دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ظاہر ہے بندہ مر جاتا ہے مال ساتھ تو نہیں لے کر جاتا نا جی، کفن کے اندر کوئی جیب تو نہیں نہ ہوتی اور نہ ہی قبر میں کوئی الماری ہوتی ہے، آج تک کوئی مال لے کر تو نہیں گیا نا۔ جو بندہ مال چھوڑ جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں، اسی کو ترکہ بھی کہتے ہیں، اسی کو وراثت بھی کہتے ہیں۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا جی تو مرنے والے کے لیے جو ہے وہ 4 قسم کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، میت کا جو مال و اسباب ہے اس کے متعلق 4 احکام ہیں، 4 احکام جو مال وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مال چھوڑ کر گیا ہے اس مال سے اس کی تجہیز، اس کی تکفین اور اس کی تدفین کا خرچہ نکالا جائے گا۔ تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، پھر کفن دینے کے بعد تدفین کا مطلب ہوتا ہے بندے کو دفن کرنا۔ آج کل دفن کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، بڑا بڑا خرچہ ہوتا ہے، بڑے شہروں کے اندر تو بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ مرتا ہے نا جی، اس نے اپنا مال چھوڑا ہے، اب وہ مال جو چھوڑ کر گیا ہے اس مال سے سنت کے مطابق تجہیز و تکفین اور تدفین کے لیے خرچہ نکالا جاتا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے، اس کے مال سے نکالا جائے گا، یہ پہلا حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو بندہ وہ مال چھوڑ کر گیا ہے، اب دیکھنا ہے کیا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر تو قرضہ ہے تو ایسی صورت میں جو وہ مال چھوڑ کر گیا ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، چاہے سارے کا سارا مال ہی قرضے میں چلا جائے، قرضہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور یہ قرضہ ایک ایسی صورت ہے، ہمارے لوگ تو لیتے دیتے بالکل گھبراتے ہی کوئی نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگ تو ایسے یقین کریں پیسے لے کر دعائی کرتے ہیں یا اللہ جی دے دینے نے ماری جائے، قرضہ دینے کا نام لیتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے کریانے کی دکانوں پر آپ دیکھیں جناب کاپیوں کی کاپیاں بھری ہوتی ہیں، لوگ سامان لے کر چلے جاتے ہیں اور واپس دینے کا، پیسے دینے کا نام تک نہیں لیتے۔ لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے مرنا ہی بھول گیا، مرنا ہی بھول گیا ہے۔ او اللہ کے بندے، اگر یہاں پر قرضہ نہیں دے گا، کسی کے پیسے دبا لے گا تو کیا تیرے پاس اتنی چیز ہے کہ تو کل بروز قیامت اس کا حساب دے سکے گا؟ وہاں تو چند پیسوں کے بدلے کئی نمازیں باجماعت دینی پڑ جائیں گی۔ وہاں کو پیسوں کا تبادلہ تو نہیں ہونا، وہاں تو اعمال کا پھر تبادلہ ہونا ہے۔ لوگ یقین کریں پیسے لے لیتے، واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے، گھبن کر جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ آخرت بھول گئی، بندے کو مرنا بھول گیا کہ یار یہاں نہیں تو آگے تو مجھے جا کر دینے پڑ جائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے پر قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور اس پر قرض ہے۔ حضور نے اس بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی حضور میں اس کا قرض اتار دیتا ہوں۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض بندے کے اوپر اگر ہوگا تو ایسی صورت کے اندر اس پر کتنا سخت عذاب ہو سکتا ہے. اور ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہے، ایسے بندے کی بخشش نہیں ہے جس کے اوپر قرض ہوگا. قرض جس کے اوپر ہوگا تو قرض ایک بڑا ہی نازک ترین معاملہ ہوتا ہے. بندے کو اپنی زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، چلتے پھرتے بندے جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابھی کل کی خبر ہمارے علی پور کے اندر وہ بندہ گجرانوالہ جا رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا. اب بندے کے دل کے اندر پتہ نہیں کتنے بیچارے کے اندر ارمان ہوں گے، کیا وہ سوچ رہا ہوگا، لیکن کیا تھا، موت آ گئی. موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مر کب جانا ہے، دنیا سے چلے کب جانا ہے. تو میرے بھائی اگر کسی کی پائی بھی دینی ہے نہ پائی بھی دینی ہے تو اس کی ادا کرو، اس کی دینی ہے. ورنہ یاد رکھنا قبر میں بھی یہ بوجھ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کا حساب دینا پڑے گا. اور حساب بڑا ڈاڈا ہے، حساب بڑا سخت ہے. تو بہرحال جو بندہ مال چھوڑ کر جاتا ہے نا جی، مال چھوڑ کر جاتا ہے، پہلی چیز اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے مال سے نکالی جائے گی. دوسرا یہ کہ اس بندے پر دیکھا یہ جائے گا کیا اس بندے پر قرض تو نہیں ہے. اگر اس بندے پر قرض ہے تو جو وہ مال چھوڑ کر گیا ہے اس مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. یہ دوسرا حکم ہے. اور اس میں تیسرا حکم یہ ہے، دیکھنا ہے کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے. وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں کہ بندہ مرنے والا ہے تو مرنے سے پہلے بندہ یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میرا یہ مال ہے نا فلاں بندے کو دے دینا، فلاں ماڑے بندے کو دے دینا، یا یہ میرے پیسے مسجد کو دے دینا، یا یہ میرے پیسے مدرسے کو دے دینا، میری یہ وصیت ہے تمہیں. اپنے ورثاء کو، اپنے بچوں کو، اپنے قریبیوں کو وہ وصیت کر کے جاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کیا اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے. اگر تو اس نے وصیت کی ہے تو اس کے ثلث مال سے، ثلث کہتے ہیں تہائی مال، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور تیسرے حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. 2 حصے نہیں چھیڑے جائیں گے. جو تیسرا حصہ ہوگا نا جی، اس تیسرے حصے سے اس کی وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ وصیت بھی جائز کام کی کر کے گیا ہو. اگر حرام کام کی وہ وصیت کر کے گیا تھا تو پھر اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ تیسرا حکم ہے. اب آ گیا چوتھا حکم. چوتھا حکم کیا ہے جی؟ چوتھا حکم یہ ہے کہ دیکھیں اس کے مال سے تجہیز و تکفین تدفین کا خرچہ بھی نکال لیا گیا. پھر اس کے مال سے قرض تھا اگر تو وہ قرض بھی ادا کر دیا گیا. پھر دیکھا گیا کیا اس نے وصیت کی ہوئی ہے. اگر تو وصیت کی ہوئی ہے تو اس کے مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا ثلث مال سے. اب جو مال بچ گیا، توجہ سے سنیے گا میری باتیں آپ، جو مال بچ گیا نا، اب وہ مال اس کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان کیا ہے، ان قوانین ان قواعد کے مطابق اس کا وہ مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، ورثاء میں بانٹا جائے گا. بچوں کو کتنا دیا جائے گا، بچیوں کو کتنا دیا جائے گا، ماں باپ ہے تو ان کو کتنا دیا جائے گا، اگر وہ بیوی چھوڑ کر گیا ہے تو بیوی کو کتنا دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء، یہ آیت نمبر 11 12 13، یہ پورا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ والا رکوع جو حافظوں کو عموماً یاد نہیں رہتا، حافظ بھول جاتے ہیں، اس میں متشابہ بڑے لگتے ہیں. اچھا، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا پوری ڈیٹیل کے ساتھ سورہ نساء میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام میراث کو بیان کیا ہے. ہمارے بہت ساری قوموں کے اندر، بہت سارے علاقوں کے اندر مختلف رسمیں ہیں، مختلف طریقے ہیں. زمانے جاہلیت اگر دیکھا جائے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے والا جو زمانہ ہے نا جی، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بندہ مر جاتا تھا نا، بندہ مر گیا تو مرد حضرات جو ہوتے تھے نا، مرد حضرات بندے، ان کو تو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، لیکن بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. ہاں،
یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، آج کل ہمارے دور کے اندر بھی ایسا چل رہا ہے، میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ زمانے جاہلیت میں مردوں کو حصہ دیا جاتا تھا، عورتوں کو، بچوں کو حصہ وراثت میں نہیں دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بر صغیر آیا نا، بر صغیر کے اندر بھی مختلف قوموں کی مختلف رسمیں تھیں، مختلف رواج تھے، اسی طرح مختلف علاقوں کے بھی مختلف رواج تھے۔ ان رواجوں میں سے ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ لوگ بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے بر صغیر میں بھی وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہے، اللہ اکبر، یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہوا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک اعتدال، ایک عدل، ایک انصاف کا طریقہ مہیا کیا کہ تم وراثت کو کیسے بانٹو گے، کیسے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اسلام نے ہمیں بتایا۔ آئیے قرآن سے میں چند حصے آیت کے میں نے پڑھنے، کیونکہ پورا اگر پڑھوں گا تو بڑی تفصیل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنیے گا بڑی توجہ سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کیا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ ایک بیٹے کا حصہ کتنا ہوا؟ دو بیٹیوں کے، بولے تو صحیح نا، ابھی تو آگے چلنا ہے ہم نے۔ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فرمایا اگر میری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، بندہ ہے اس کی بچیاں ہی بچیاں ہیں، بچہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صرف لڑکیاں ہیں اگرچہ وہ دو سے زیادہ ہیں، فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہے، یعنی جو بندہ چھوڑ کر گیا ہے نا مال، اس کا 2/3 حصہ ان بچیوں کو دیا جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر لڑکی ایک ہی ہے، لڑکی ایک ہے تو فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا مال ہے، اس کو آدھا مال دیا جائے گا۔ اچھا یہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل قرآن نے بیان کی، آگے بیان کیا ماں باپ کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اولاد ہو تو ماں باپ کا حصہ یہ بنے گا، اولاد نہ ہو تو ماں باپ کا حصہ یہ بنے گا، آگے سارا وہ بیان کیا گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا ہے کہ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تم تو مر جاؤ گے، مرنے کے بعد پتر تمہیں نفع دیتا ہے یا تمہارا والد جو موجود ہے وہ تمہیں زیادہ نفع دیتا ہے؟ تمہیں نہیں اس بات کا پتا۔ تو فرمایا فریدۃ من اللہ، یہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے ان کو مقرر فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی اسی طرح حصوں کا بیان کیا۔ اچھا حصوں کا بیان کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ سنیے گا، ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، اور لوگوں یاد رکھنا یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود ہیں، یہ حدیں ہیں۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو بندہ ان حدوں میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے گا، اطاعت کرے گا، فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان باغوں کے اندر داخل فرمائے گا جن باغوں کے نیچے نہریں رواں ہیں. جو اللہ کے ان حکموں کو ماننے گا نا جی، اس کے لیے انعام یہ ہے. فرمایا پھر جنتوں میں بندہ چلا جائے گا، خالدین فیہا، نکلنا کوئی نہیں جی. فرمایا پھر بندہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بندے کو جنت نصیب ہو جانا، پھر جنت میں اللہ کا دیدار مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہے حدیں. اور ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اگر نافرمانی کر گیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو کراس کر گیا، اللہ کی حدوں کو توڑ گیا، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خالدن فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل فرمائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا ہی خاری والا یعنی ذلت والا عذاب ہے. میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیں. بیٹا باتیں نہیں کرے، وہ جو بیٹھے ہوئے نا، بیٹا باتیں نہیں کریں، ادھر توجہ سے سنیں، میری بات سنیں. اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. وہی وراثت تقسیم کرو. رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو اپنی حدیں قرار دے دیا کہ یہ میری حدیں، انہیں توڑنا نہ، ان کو کراس نہ کرنا، ان کو پھلانگ نہ جانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان کیا، جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا، اور جو میری اور میرے رسول کی کرے گا نافرمانی، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا جی. اور ایسی آگ کے اندر جو بھڑکتی ہوئی آگ، اس میں داخل کروں گا. اس آیے پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا. اب ہمارے ہاں جو وراثت بنٹی جاتی ہے نا جی، اس میں جو ہم غفلتیں برتتے ہیں وہ انتہائی غفلتیں. اس میں پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کرو. غفلت کیا ہے؟ بندہ فوت ہو گیا، اب فوت ہوا، اس کے ورثاء میں کوئی یتیم بچہ ہے. اچھا، یتیم کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ بڑا سارا بندہ بھی ہو جاتا کہتے ہیں ابھی یتیم ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. یہ ہے یتیم کی تعریف. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے، پھر وہ یتیم نہیں رہتا. یتیم اس وقت تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے. اب بندہ فوت ہو گیا، اس کے ورثاء کے اندر یتیم بچہ بھی ہے. اب ظاہر ترکے کے اندر، وراثت کے اندر اس یتیم بچے کا بھی حصہ ہے. اب کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ بندہ فوت ہو گیا، اس کا کروانا ہے تیجا، کولدا ختم، عہدہ کروانا ہے جناب 10واں، عہدہ کروانا ہے 40واں. اسا کل تیجا 10واں 40واں اپنے اوپر فرض کر لیں گے جی. یہ ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیے؟ فرض. میں کوئی ختموں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کچھ غلط طریقے ہیں ہمارے ہاں. یقین کریں لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا شریکہ سانو مار چھڑنا ہے، ابا فوت ہوئے کم از کم کٹا تے کونے ہی پینا ہے نا. حالانکہ یہ چیزیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. بندہ فوت ہو جائے، ہم دعوتیں پکا رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو پڑھ کر دیکھیں فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ناجائز ہے. فوتگی والے گھر کے اندر دعوت والا ماحول ناجائز اور حرام ہے. بندہ فوت ہوتا ہے، نال ہی جناب رشتے دار آ جاتے ہیں، اے جی روٹی پھر کیویں دی اسی پکائیے جناب، اے روٹی میں دینی. وہ کہتا ہے جی میں روٹی دینی. وہ اللہ کے بندے، اور وہ جو کھانے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا بندے، وہ بھی آ جاتے ہیں، محلے والے بھی آ جاتے ہیں. جو بندہ جنازہ پڑھ کے جا سکتا ہے نا، وہ بھی روٹی ڈپنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، میں بھی روٹی کھا کے جانی ہوں. حالانکہ اس کے لیے روٹی کھانا جائز ہی نہیں ہے. اور پھر دعوت والا ایک ماحول بنایا جاتا ہے. اور جن کو روٹی پڑ جاتی ہے نا، ہمارے ہاں عموماً روٹی کن کو پڑتی ہے؟ روٹی ان کو پڑتی ہے جن کی بچی ان کے گھر بیائی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں لے جی تینوں پہ گئی کوڑا وٹا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں لے بھائی ایڈی وڈی برادری ہے تو روٹی مینوں پہ گئی ہے جناب، لگ گیا میرا 1.5-2 لاکھ روپیہ. او اللہ کے بندے، یہ تو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. یہ تو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. کل کرنا، تیجا کرنا، اور اس انداز میں کرنا ہے کہ ایک دعوت والا ماحول ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے.
ہاں کل کا ختم دلوائیں، لوگ بیٹھیں، قرآن خوانی کریں، دعا کریں، دعا کرنے کے بعد، قرآن خوانی کرنے کے بعد اس مرنے والے کی میت کو ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کریں۔ یہاں لوگوں کو جناب پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا، روٹی ڈپنے کے لیے آ جاتے ہیں، روٹی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ رسمیں بنا لی ہیں جو سراسر شریعت مطالعہ کے خلاف ہے۔ اور پھر اس میں جو میں نے مسئلہ بیان کیا، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ایک درد ہے میرے دل کے اندر، میں نے کئی مرتبہ یہ ویسے بیان کیا ہے کہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے یہ روٹیاں دینا اور یہ کل کے ختم پر جناب اتنا خرچہ کرنا، پوری ایسے جیسے دعوت پکائی جا رہی ہے، ایسے جیسے کوئی ولیمہ کیا جا رہا ہے، پھر 40ویں کے ختم پر پوری برادری کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ناجائز ہے، غلط طریقہ ہے، بالکل شریعت مطالعہ کے خلاف ہے۔ بہرحال جو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ یتیم کا مال ہوتا ہے، اب وہ مرنے والے کے مال سے ہم نے جناب تیجے کا ختم بھی دلوا دیا، اور مرنے والا جو مال چھوڑ کے گیا تھا اس سے ہم نے 10ویں کا ختم بھی دلوا، ابا فوت ہو گیا، ابا مال چھوڑ کے گیا، سارے پراوا کہ لو جی دعا چھڑو ختم۔ اب وہ یہ نہیں دیکھنا کہ ان ورثاء کے اندر ایک یتیم بچہ بھی ہے۔ اب یتیم بچہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے نا، توجہ سے سنیے گا میری بات، نابالغ بچہ اگر کسی کو کوئی شے دے بھی نا، دے بھی، پھر بھی اس کے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ کسی کو مالک نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ نابالغ اگر اجازت دے بھی دے کہ چلو ٹھیک ہے ابے کا ختم ہی دلوانا ہے نا تو میری طرف سے اجازت ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو ناسمجھ ہے، اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے۔ تو یہ ہمارے لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں کہ بندہ فوت ہوا ہے، ان کے ورثاء کے اندر یتیم بچہ ہے، ہم نے اسی کے مال سے ختم دلوا کر اپنی بلے بلے کروا لی، واہ جی واہ بڑا ختم دعایا ہے جناب، بڑی روٹی پکائی سی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جی قرآن خوانی کروائے، ایصال ثواب کا جو اصل طریقہ ہے وہ طریقہ اپنایا جائے، غلط طریقہ نہ اپنایا جائے۔ تو وراثت بانٹنے میں ایک خرابی یہ ہماری ہوتی ہے کہ یتیم جو وارث ہوتا ہے نا اس کے مال سے تیجے کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم اور دیگر اخراجات اس مال سے نکالے جاتے ہیں جو کہ غلط اور ناجائز ہیں۔ یہ ایک خرابی آپ کے سامنے رکھی وراثت بانٹنے میں۔ دوسری خرابی ایک بڑی مین چیز، اور وہ کیا ہے؟ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا، ظلم ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ وہ رسم ہے جو زمانے جاہلیت کی تھی، یہ وہ طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت کا، بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دینا۔ بیٹیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے تسی نا اپنے بھراواں نوں نا اپنا حصہ معاف کر دیو، تسی چھڈ دیو۔ اب وہ جناب بہنیں بیچاری دیکھ رہی ہوتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اب ہم کیا کریں۔ بہنوں کو باقاعدہ طور پر ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان کو ایگری کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ حصہ چھوڑ دو۔ وہ کیوں چھوڑ دیں؟ تمہارا ہے وہ حصہ، وہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے، تم کون ہوتے معاف کروانے والے، تم کون ہوتے چھوڑنے والے۔ پھر ان کو کہا جاتا ہے ویکھو نا جی تہاڈی شادی نہیں سی کیتی، تہاڈی شادی تے خرچہ نہیں سی ہو گیا تے تسی ایویں کرو اپنا جڑا حصہ بنتا ہے نا پراپرٹی چو اپنے بھراواں نوں دے دیو۔ اچھا بیٹیوں کی شادی پر خرچہ تمہیں یاد ہے، بیٹوں کی شادی والا خرچہ تمہیں یاد کوئی نہیں ہے، اور بھول گئے ہو، ساری رات خسرے نچاندے رہے ہو، انہوں نے پیسے سٹ دے رہے ہو، اتنا خرچہ کر دیا تھا بیٹے کی شادی پر ہے، وہ بھول گئے۔ بیٹی کی شادی میں کہتے ہیں خرچہ نہیں سی ہو گیا پھر تیرے بیاہ تے پھر تو ایویں کر اپنے بھراواں نوں حصہ دے دے، تو کی کرنا ہے۔ اب اس طرح تیری شادی پر خرچہ کر دیا تھا، وہ تجھے کہا تھا اس طرح خرچہ کر بھائی، شریعت نے لازم کیا تھا۔ تو بیٹیوں کی شادی کا خرچہ تو یاد ہوتا ہے، بیٹوں کی شادی کا خرچہ نہیں یاد کہ ان کی شادی پر کتنا خرچہ کیا تھا۔ تو بیٹوں کو کہو نا کہ پتر تسی اپنا حصہ چھاڑ دیو تے اپنی بہن نوں دے دیو، کبھی ایسا بھی ہو نا۔ پھر میں نے جناب پتر چھڑدا ہے کہ نہیں چھڑدا؟ پتر نے 2 اگلے نوں چھڑ چھڑنیاں کہ یہ تم کیا کر رہے کہہ رہے ہو۔ بہنوں کو بیٹیوں کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کیا کہتے ہیں پھر اساں دھی نوں جہیز نہیں سی دے چھڑیا، بیٹی کو جہیز نہیں تھا دے دیا۔ میں نے کہا جو بیٹی کو جہیز دیا تھا نا وہ اپنی ناک بچانے کے لیے دیا تھا، بیٹی کو جہیز دینا واجب نہیں ہے، بیٹی کو جہیز دینا فرض نہیں ہے۔ کس نے فرض کیا ہے؟ کون سی شریعت میں آیا کہ بیٹی کو جہیز دو؟ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ تم بیٹی کو جہیز دو، تم پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔
بیٹی کو جہیز دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دینا فرض ہے، بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دو۔ اللہ فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا پتہ حصہ کتنا ہے؟ فرمایا 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہے، ایک بیٹے کے برابر ہے۔ جہیز دینا واجب نہیں ہے، جہیز جو ہم لوگ دیتے ہیں ہم نے اپنی رسم بنا لی ہے، وہ جی برادری پھر کی آکھے گی تینو کی دیتا نے، پھر بندے میں اپنی تینو جناب ہے فریج بھی لے کے دیتی تھی، جناب اے سی بھی دیتا ہے، بڑا فرنیچر دیتا ہے، بڑا سامان دیتا ہے، میں اپنی نک بچان واسطے دیتے ہی۔ وراثت میں سے حصہ دینا، پھر پتہ چلے گا تجھے، وراثت میں سے حصہ دے، لگانا اپنی پراپرٹی کا حساب، لگانا اپنے مال کا حساب، اور پھر بیٹیوں کو حصہ دے جو ان کا حق ہے، جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ یہ جہیز دینا اللہ نے تم پر فرض نہیں کیا، یہ تم صرف اور صرف اپنی برادری کی رسمیں، اپنی خاندان کی رسمیں پوری کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے۔ اور یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، مولوی نے بیان نہیں کی نا، اور یہ مولوی کا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے، عالم کا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ میری حدیں، اور جس نے کراس کیا نا، اور جس نے حد کو توڑا، حاجی صاحب سنے، کان کھول کے سنے، ہمارے بڑے بڑے حاجی صاحب جناب، اور زندگی میں یہ بچے مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں ابے نو، ابا جی زندگی چی ونڈ دیو، بعد نا پھر دھیاں نے مطالبہ کر دینا ہی، وہ ابا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہ دیتا نا پترا نو، نہ پتر میں باہر ہی کٹ چھڑن، پتر مار ہی نہ دے۔ ہاں جی بڑے کیس ایسے آتے ہیں، وراثت کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، وراثت حاصل کرنے کے لیے بیٹے نے باپ کو گولیاں مار دی، زندگی میں مطالبہ ہونے لگ جاتا ہے، ابا جی ساڈے نال لوا دو، اے زمین نہ ساڈے نال لوا دو، او جڑی دکان ہے نا بازار والی وہ ساڈے نال لوا دیو، تسی فوت ہو جانا ہے، بعد دھیاں نے جناب ساڈے نال رفڑ پا لینا ہے۔ اب وہ ابا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، ابے نے بھی شرعی مسائل تو جانے نہیں ہوتے، ابا کیا کرتا ہے، ابا بیٹیوں کا حق مار کر چلا جاتا ہے اور اپنی قبر میں جہنم کی آگ بھر کے جاتا ہے، جہنم کی آگ بھرتا ہے وہ بندہ۔ ہاں یہ میری بات تھوڑی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نا نافرمانی، اور یہ جو اللہ کی حدیں ان کو کراس کیا نا، فرمایا یاد رکھنا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو بھڑکتی آگ کے اندر داخل فرمائے گا۔ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی چھوٹی وعید ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور ہم نے جناب وراثت والے معاملے کو بالکل چھوٹا سا لے لیا، اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے، کہتے ہیں ایک 10 مرلے دا ہی تے پلاٹ ہے جو کی تیاں دا حصہ دئیے، ایک جناب 5 مرلے دا پلاٹ ہے جو کی بھائی اگر ایک گز کا بھی تیرے پاس کوئی پلاٹ ہے نا، کوئی جگہ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس میں بھی حصہ بنتا ہے بیٹیوں کا، جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اس سے آدھا بیٹی کا ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے اگر نہیں دے گا تیری قبر پر بوجھ بنے گا، اور کل بروز قیامت تجھے حساب دینا پڑے گا۔ بہت بڑی یہ ہمارے ہاں یہ خرابی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز، تیسری چیز وراثت بانٹنے کے اندر غفلت یہ ہوتی ہے، بیوہ ہوتی ہے نا، بندہ فوت ہو گیا، عورت ہوگی بیوہ، عورت بیوہ ہوئی، عورت نے اپنی عدت گزاری، جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی عدت 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ کتنی عدت ہے جی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ گھر سے باہر نہیں وہ جا سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، غیر محرموں سے تو پہلے بھی پردہ ہوتا تھا، اب ذرا سختی ہوتی ہے۔ یہ عدت کے احکام ایک الگ سے چیپٹر ہے، الگ سے باب ہے۔ عورتوں کی بیوہ، اب اس نے اپنی عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد اگر دوسری جگہ وہ شادی کر لیتی ہے، اس کو شوہر کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہتے لو جی انہیں اگے ویاہ کر لیا، لہذا انہیں وراثت جو حصہ نہیں مل سکتا۔ اگر ویاہ نہ کر، ہمارے اپنے ہی مسئلے ہوتے ہیں نا، ہم نے اپنی پنچایت لگا لینی ہوتی ہے، برادری ہے نا پنچایت لا لیں گے جناب، اے خاندان نے پنچایت، کون سی پنچایت ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟
ہم نے دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا جب خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کا حصہ ہے، وہ آگے شادی کرے نہ کرے وہ تو ایک اس کی اپنی بات ہے نا، اس کی اپنا اس کا میٹر ہے، اس کے بھی بیچارے کے اپنے جذبات ہیں نا۔ ہم ایک عورت کو باؤنڈ کر کے رکھ دیں، اس کو بند کر کے رکھ دیں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہماری اپنی پنچایتیں لگ جاتی ہیں، پنچایت بہ گئی، اے برادری دی پنچایت ہے، اے جناب محلے داراں دی پنچایت، لو جی فیصلہ یہ ہوا ہے، پنچایت کا فیصلہ کہتے یہ فیصلہ یہ ہوا ہے چونکہ انہیں اگے ویاہ کر لیا ہے لہذا ہونے دے خاوند دی جنی پراپرٹی ہے او دے چو انہوں حصہ نہیں دیتا جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور یہ وہ فیصلہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ جاہل لوگ بیٹھ کر پنچایتیں ختم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہے جناب، یہ معزز لوگ ہیں، یہ خاک معزز ہے جن کو قرآن و سنت کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ معزز ہے یہ فیصلہ کریں گے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اس بات کا کہ اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس کا حصہ بیان فرمایا ہے، تو بیوہ کو حصہ دینے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تیسری یہ خرابی، اچھا اس میں چوتھی خرابی، باپ کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوتیلی ماں، باپ کی دوسری بیوی، سوتیلی ماں کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیڑا سکی ہے، عہدہ تے نہیں حصہ بننا، وہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے اس کا بھی حصہ وراثت سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت کے خلاف، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ اچھا اسی طرح والدین کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، ابا کو اماں کو پتر فوت ہو گیا، ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے تو ایسی صورت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور ہوتا یہ ہے کہ بچہ فوت ہوا ہے اس کی آگے اولاد ہے یا بھائی وغیرہ وہ خود ہی بانٹ لیتے ہیں، خود ہی تقسیم کر لیتے ہیں، اور خود ہی تقسیم کر کے کہتے ہیں لو جی سارے حصے پورے ہو گئے، ابا بھی گیا تے اماں بھی گئی، نہ ابے کو حصہ دیا جاتا ہے، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو، دونوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ، زندگی میں نا تو سنیے، زندگی میں اگر کوئی بندہ اپنا مال اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس کا تقسیم کرنا جائز ہے، جب تک، توجہ سے سنیے گا بات سمجھ آئے گی، جب تک بندہ زندہ ہے اس کا جتنا بھی مال ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے دے دے جی۔ ابھی اس پر شریعت کے مطابق تقسیم کرنا لازم نہیں ہوا، لیکن جب یہ مر جائے گا نا پھر یہ اس کا مال نہیں رہے گا، پھر یہ مال ہو جائے گا ورثاء کا، اور ورثاء کا بھی مال اس اعتبار سے ہوگا جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ جب تک بندہ زندہ ہے اس وقت تک بندہ اپنی مرضی سے اگر کسی بیٹے کو زیادہ دے دے، کسی بیٹے کو کم دے دے، ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر دے دے شرعاً اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، لیکن اس پر یہ بھی تھا کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے، بیٹیوں کو بھی حصہ نکال کر دے، بیٹوں کو بھی حصہ نکال کر دے۔ اپنی زندگی میں بہرحال اگر وہ تھوڑی بہت اونچ نیچ کر جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا زیادہ فرما بردار ہے، یہ چوڑ ہے، یہ نافرمان ہے، اس نے اڑا دینے، اس کو تھوڑا دے دیا، اس کو زیادہ دے دیا، اب وہ دے سکتا تھا کیونکہ مال اس کی ملکیت ہے، ابھی یہ جس طرح چاہے دے سکتا ہے، لیکن جب یہ مر جائے گا اب اس کا نہیں ہے، اب یہ مال ہو جائے گا ورثاء کا، اور ورثاء کا بھی مال اس اعتبار سے ہوگا جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ، ہمارے یہاں عموماً اولاد کو عاق کیا جاتا ہے، اخباروں میں بھی نکلتا ہے، اشتہار بھی چھپتے ہیں جی میں نے اپنے فلاں بن فلاں بیٹے کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس کو اپنی تمام منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے عاق کیا، میں اس کا کچھ نہیں لگتا، میرا تعلق ختم ہے۔ عاق جو ہے نا، عاق کرنا شرعی اعتبار سے، عاق کرنے سے بچہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا، وراثت سے محروم نہیں ہوگا، بندہ مر گیا، ایسی صورت میں اگر وہ دوسرے بھائی وغیرہ جو ہے کہ لو جی تیرے واسطے تے ابے نے عاق نامہ کر چھڑیا سی، تو عاق نامہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے تو پتہ نہیں مجھے کہ وہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
بر شرعی اعتبار سے وہ بچہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، لازم ہے کہ اس کو بھی وراثت سے حصہ دیا جائے گا۔ یہ صرف ہماری دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، یہ میرا بیٹا نافرمان ہے جی تو میں اس کو وراثت سے محروم، اے تو تیرا ہی پتر نا، اے تو تیرا ہی بیٹا، جب تیرا بیٹا ہے تو تیرا یہ وارث بنے گا، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ تیرے آق کر دینے سے وہ بچہ آق نہیں ہوگا، وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، اس کو وراثت سے حصہ ملے گا ہی اور مل کر ہی رہے گا، وہ محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ وراثت کے حوالے سے چند خرابیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کافی ساری باتیں اور کچھ مسائل ہیں کہ جناب لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا، لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ہونا یہ چاہیے جب بندہ کو فوت ہو جائے نا، مرنا تو سب نہیں ہے، جس کا کوئی وارث فوت ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنے فوت شدہ کا سارا سامان جو ہے، ٹوٹل جائیداد، پوری پراپرٹی جو ہے اس کا حساب لگایا جائے اور کسی سنی عالم دین کے پاس جا کر مسئلہ رکھا جائے اور بتایا جائے ہم اتنے بہن بھائی ہیں اور اتنی ہماری اولاد ہے اور یہ ابا جی مال چھوڑ کر گئے، اس کو ہمارے اندر تقسیم کر دیں۔ پنچایت پہ نہ جائیں، کسی پریا کے پاس نہ جائیں، کسی سنی مفتی کے پاس، عالم دین کے پاس جا کر یہ مسئلے کو حل کروائیں تاکہ شریعت کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے، ہاں، اور جس چیز کا جو جو حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو نہیں دینا، بیٹیوں کو نہیں دینا۔ بعض لوگ، بعض بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بہنیں، بیٹیاں بہنیں، وہ بھائیوں کو پتہ کیوں معاف کر دیتی ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ پتہ کیا بنتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ اگر بھراواں نوں اساں حصہ نہ معاف کیتا، نہ چھڈیا تے اساں جدوں انہاں دے گھر رونا کرنا ہے نا، انہاں سانوں کچھ نہیں، انہیں سانوں کچھ ہوتا ہے واقعی۔ وہ بہنیں بیچاری اس خوف سے کہتی ہیں اساں اپنا حصہ چھاڑ چھڑے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ خوف ہوتا ہے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر مجھے بتائیں کوئی ہے ایسا جو حصہ چھوڑ دے؟ وہ تو بیچاری اس خوف اور اس دکھ کی وجہ سے اپنا حصہ چھوڑ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا حصہ جب بنتا ہے تو ان کو دیا جائے۔ بھئی 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو 5 مرلے کے جتنے حصے بنتے ہیں آپ ان کو پیسے دے دیں کہ میری بہن آپ کا اتنا حصہ بنتا تھا، چونکہ یہ میں اس میں رہ رہا ہوں، میرے بچے رہ رہے ہیں، تو یہ چونکہ اتنا حصہ بنتا ہے، اتنے حصے کے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، یا پیسے لے آپ کا حصہ پورا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے چھٹکارے کی صورت بن جائے گی اور ہم کل بروز قیامت اس طرح کے حساب و کتاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کی پیروی، شریعت کی اتباع، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ٹائم ہے کتنا کو ٹائم؟ اچھا، اس میں چونکہ وراثت والا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب 1-2 اور مسئلے میں آپ کے سامنے، اگر کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ہاں، یہ بھی غلط ہے۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے، جنازے پڑھنے کے بعد